السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، قرآن مقدس کے اندر آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے منع کرتی ہے، یعنی روکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن اپنے رب کی عبادت کرے، اپنے رب کی بندگی کرے، اپنے رب کی عبادت و ریاضت کرے، تو یقیناً وہ بندہ مومن تمام گناہوں سے دور ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ برائی نہیں کرے گا، وہ غیبت نہیں کرے گا، اگر نماز پڑھے گا تو حرام کاری نہیں کرے گا، اگر بندہ مومن اپنے رب کی عبادت کرے گا تو گناہ کبیرہ نہیں کرے گا، اگر بندہ مومن اپنے رب کی عبادت کرے گا تو پڑوسی کو نہیں ستائے گا، اگر بندہ مومن اپنے رب کی عبادت کرے، اپنے رب کی ریاضت کرے تو وہ کبھی کسی کو پریشان نہیں کرے گا، اور نہ کبھی کسی سے ڈرے گا سوائے ایک ذات کے، اور وہ ذات ہے رب العالمین کی۔ کوئی بندہ مومن اللہ رب العالمین کی جانب، اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کی راہ کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو اس پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ نماز، آج جو نمازیں ہم ادا کرتے ہیں، خالی ہم ہی نہیں بلکہ ہمارے اکابرین نے بھی ادا کی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات و دن اپنے رب کی عبادت و ریاضت میں لگے رہتے تھے، اور حضور سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کی، اللہ کی ریاضت کی، نمازوں کی پابندیاں کی۔ یہاں تک کہ انبیاء کرام کو حکم بھی تھا کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم آپ کے سامنے نماز کی تیسری خصوصیت بتائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ پہلی خصوصیت آپ کے سامنے ہم نے پیش کی، نماز کی دوسری خصوصیت بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ آج نماز کی تیسری خصوصیت ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، نماز کی کتنی فضیلت ہے، کہ قرآن میں بار بار نماز کا ذکر آ رہا ہے، اور پورا قرآن ہی سے بیان ہو رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ پورے توجہ سے سنیں اور لوگوں کو بھی سنائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ دین کا کام ہو۔ نماز سابقہ انبیاء کرام اور صالحین کی سنت ہے۔ تمام انبیاء کرام نماز ادا کیا کرتے تھے، اور اپنی امت کو بھی نماز کی تلقین کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں انبیاء کرام کی نمازوں کا تفصیلی ذکر ہے، جیسا کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یعنی اے میرے پروردگار، مجھے اور میری ذریت کو نماز کا پابند بنا دے اور میری دعا قبول فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے اور میری ذریت کو، مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دی۔ حضرت ابراہیم کی دعا سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہوگی، کہ جس دعا کو اللہ کے ایک خلیل یعنی ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مجھے اور میری اولاد کو، میری نسل کو، میری ذریت کو نماز کا پابند بنا دے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ اور سورہ مریم کی آیت نمبر 54 اور 55 کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، یعنی میرے بندے اسماعیل کو یاد کرو، اور وہ وعدے کا سچا اور نبی و رسول تھا، اپنے اہل خانہ کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتا تھا، اور اپنے رب کا محبوب و
مقرب تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو ابراہیم کے تعلق سے تھا، اب اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے بھی قرآن میں ذکر، اور رب خود فرماتا ہے کہ اسماعیل نماز کا پابند تھا۔ اسماعیل وہ تھا جو اپنے رب کی عبادت، اپنے رب کی ریاست کیا کرتا تھا اور وعدے کا سچا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا سمجھا؟ یہ سمجھا کہ حضور سے جو پہلے بھی نبی تھے وہ بھی نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے۔ سورہ طہ کی آیت نمبر 14 کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادو توحید پر گامزن رہنے اور نماز قائم کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یعنی اے موسیٰ میں نے تمہیں منصب رسالت کے لیے چن لیا ہے، اور اپنی جانب کی جانے والی وحی کو توجہ سے سنو کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا میری بندگی کرو اور میری یاد سے اپنے دل کو معمور رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ یعنی یہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ اے میرے پیغمبر موسیٰ، اے موسیٰ کلیم اللہ، میری یاد میں نماز قائم کرو، میری یاد میں نماز پڑھو۔ اللہ اکبر۔ یہاں حضرت موسیٰ کو کہا گیا ہے کہ میری عبادت کرو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک موسیٰ پیغمبر ہے، اس کے باوجود اللہ انہیں یہ حکم دیتا ہے کہ موسیٰ میری عبادت کرو، موسیٰ نماز قائم کرو، موسیٰ میری یاد میں نماز پڑھو۔ تو جب انبیاء کرام علیہ السلام نے پڑھی ہے تو ہم پر تو اور لازم ہے کہ اپنے رب کی عبادت کریں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی محبت اپنے سینے میں بسائیں اور اپنے اکابرین کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، یعنی جبریل امین نے ان کو پکارا جب وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ یعنی یہاں بھی ثابت ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے، اپنے رب کی ریاست کیا کرتے تھے، کیونکہ جب جبریل نے انہیں پکارا تھا، جب جبریل نے حضرت زکریا کو پکارا تھا، اس وقت حضرت زکریا اپنے رب کی عبادت میں، اپنے رب کی ریاست میں، اپنے رب کی بندگی میں، یعنی اپنے رب کے لیے نماز ادا کر رہے تھے، نماز قائم کر رہے تھے۔ زکریا بھی اللہ کے نبی ہیں اور قرآن نے واضح طور پر اعلان کر دیا، انبیاء کرام علیہ السلام کا جگہ جگہ ذکر کیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے کس طرح نماز ادا فرمائی ہے، اور پابندی کے ساتھ انبیاء کرام اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کی ریاست کیا کرتے تھے۔ یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، یعنی اے میرے بیٹے نماز قائم کرو اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو، اور اس راہ میں پیش آنے والی مصیبتوں پر صبر سے کام لو، صبر کرو۔ یہ حضرت لقمان ہیں جو اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں کہ بیٹا نماز ادا کرو اور بھلائی کا پیغام عام کرو اور برائیوں سے روکو۔ اللہ اکبر۔ یہاں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں کہ بیٹا نماز قائم کرو۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے۔ واقعی اگر اللہ اس کے رسول سے ہم محبت کرتے ہیں تو اپنے رب کی سچے دل سے، صدق دل سے عبادت کرو،
کھل کر عبادت کرو اپنے رب کی، جتنی چاہو اتنی عبادت کرو اپنے رب کی، لیکن صدق دل سے ہو، سچے دل سے اپنی رب کی عبادت ہو، تاکہ رب کا کرم تمہارے اوپر نازل ہو، تمہارا ایک ایک قدم اللہ کی طرف بڑھے گا تو اللہ کی رحمت تمہارے قدم قدم پر تمہارے اوپر برسے گی۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ کئی دنوں سے میں نماز کے تعلق سے آپ کو بول رہا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کیجئے، تاکہ تمہاری اولاد بھی تمہیں دیکھ کے نمازوں کی پابندی ہو۔ اگر آپ عابد ہوگے تو آپ کی اولاد بھی عابد ہوگی، آپ زاہد ہوگے تو آپ کی اولاد بھی زاہد ہوگی، آپ نمازی ہوگے تو آپ کی اولاد بھی نمازی ہوگی۔ اگر آپ نمازی نہ ہوئے تو آپ کی اولاد نمازی نہ ہوگی، آپ زاہد نہ ہوئے تو آپ کی اولاد بھی زاہد نہ ہوگی۔ آپ اگر جوا میں بیٹھے رہے تو آپ کی ایک دن اولاد بھی جوا کھیلے گی، آپ شراب پیتے رہے تو آپ کی اولاد بھی شراب پی گئے گی۔ اس سمے آپ کے گھر کا کیا ماحول ہوگا؟ گھر میں فتنہ و فساد پیدا ہوگا، گھر میں لڑائی و جھگڑا پیدا ہوگا۔ لیکن اگر یہی کام اگر اپنے رب کے لیے اگر آپ نے عبادت کی ہوگی، نمازیں قائم کی ہوگی، تو آپ کے گھر میں سکون ہوگا، آپ کے گھر میں اطمینان ہوگا، آپ کے گھر میں چین ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی رحمت تمہارے گھر پر برستی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کیجیے۔ قرآن مقدس کے اندر بار بار نماز کا ذکر آ رہا ہے، یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 43 کے اندر حضرت مریم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، کہ اے مریم بنت عمران اپنے رب کے حکم کی اطاعت کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، سجدہ کر۔ کیا مطلب؟ اے مریم بنت عمران اپنے رب کی عبادت کر، اپنے رب کی ریاست کر، اپنے رب کے لیے رکوع کر، اپنے رب کے لیے اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ کے لیے جھکا دے۔ یہ مریم کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ مریم رضی اللہ عنہا یہ وہ عورت ہے جن کے بیٹے حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، جو ایک نبی کی ماں ہے، ان کا نام مریم ہے۔ ان سے بھی کہا گیا ہے کہ اے مریم نماز ادا کرو۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 30 اور 31 کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور میں نبی بن کر آیا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، اور مجھے ہر مقام پر بابرکت بنایا اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ یعنی عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے یہ حکم فرمایا کہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتا رہوں، ہمیشہ اللہ کی ریاست کرتا رہوں، ہمیشہ اللہ کی بندگی کرتا رہوں۔ اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہوگی، نماز کی کتنی فضیلت ہوگی۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ یعنی اے محبوب اس کتاب کی تلاوت کرو جو تمہاری جانب وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے منع کرتی ہے، یعنی روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ خود ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کریں، نماز قائم کریں، اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ کے لیے جھکا دیں۔ اللہ اکبر۔
اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہے جو رات و دن اللہ رب العالمین کی عبادت اور ریاضت میں لگے رہتے تھے، اس قدر عبادت کیا کرتے تھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے پیر میں ورم پڑ جاتے تھے، لیکن پھر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت، اپنے رب کی ریاضت، اپنے رب کی بندگی پورے اطمینان سے خوش ہو کر کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ انبیاء سابقین اور سید عالم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نمازوں کا اس کثرت سے اہتمام فرماتے تھے کہ ان کی آمد سے ہزاروں سال پہلے ہی تورات و انجیل وغیرہ سابقہ آسمانی کتابوں میں صحابہ کرام کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان آسمانی کتابوں میں حضرات صحابہ کرام کی یہ علامت بتائی گئی کہ وہ نمازوں کی حد درجہ پابند ہوں گے۔ چنانچہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 کے اندر اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ اکبر۔ یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کے صحابہ کفار کے لیے سخت اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تم صحابہ کو دیکھو گے کہ وہ فضل خدا بندی اور رضائے الہی کی جستجو میں رکوع کرتے ہیں اور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، یعنی نماز ادا کرتے ہیں، اور طویل ترین سجدوں کے باعث ان کے چہروں پر نور اور چمکدار ہیں۔ اللہ اکبر۔ تورات و انجیل کے اندر بھی صحابہ کرام کا ذکر ہے، اور یہ ذکر کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام وہ ہوں گے، نبی کے وہ صحابی ہوں گے جو اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ کے لیے جھکا دیں گے اور اس قدر عبادت کریں گے کہ ان کی پیشانیوں پر اللہ کی رحمت دکھتی ہوئی نظر آئے گی، خدا کا نور چمک رہا ہوگا، اللہ کی جانب سے ان کے چہروں پہ ایک الگ ہی روشنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہماری اس گفتگو سے واضح ہو گیا کہ نماز انبیاء سابقین کی سنت ہے اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، صحابہ کے چہروں کا نور ہے۔ نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے، بلکہ نماز دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کرنے کا آسان ترین نسخہ ہے۔ اس لیے قرآن نے ہر فرد کو حکم دیا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کی بندگی کرتے رہو اور نماز ادا کرو۔ اپنے دل میں سچے دل سے آج سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ مالک مولا، آج سے ہم تیری عبادت پورے سکون کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ تیری عبادت کرتے رہیں گے، اور صدق کے دل سے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، تیری ریاست کریں گے، اور انشاءاللہ آج کے بعد ہم کبھی بھی نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہم بھی پڑھیں گے، اپنی اولاد کو بھی پڑھوائیں گے، اپنے بھائی بندوؤں کو بھی پڑھوائیں گے، اپنے محلے میں بھی نماز کی تبلیغ کریں گے، اپنے رشتہ داروں کو بھی کہیں گے، اور اپنے گھر میں نماز کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ہم اپنے بچے کو حکم دیں گے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے اور صدق دل سے عبادت کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق